بڑی خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرح گوگی کی کرپشن کی داستان سامنے آئی۔ فرح گوگی کے اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ۔ فرح گوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثے 3,825 ملین روپے ہیں۔ صرف 3 سالوں میں ظاہری اثاثوں میں 420%، غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ یہ اثاثے فرح گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں۔ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں۔ ایس ای سی پی ریکارڈ کے مطابق فرح گوگی مختلف کمپنیز میں حصہ دار ہیں۔ 426 ملین روپے کا بھاری سرمایہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 2018 سے 2022 تک 47 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کروایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ فرح گوگی کے اثاثوں کے حوالے سے ایک ان کے کرپشن کی عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آئی ہے۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ کیا چل رہا تھا سر یہ سابقہ دور میں؟ اتنی کرپشن کی گئی، پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ صاحب بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو کئی برس سے ہم سن رہے ہیں کہ ہر دور حکومت میں اسی حکومت کے جو چلی جاتی ہے یا ہوتی ہے اس کے کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں۔ بات تو شواہد کے ہیں، اور اگر شواہد موجود ہیں، اور چونکہ آپ نے سارا جو ذکر کیا وہ کاغذات کے اوپر ہے، وہ چیزیں ہیں جو ایس سی سی پی میں ہیں، جو ڈکلیئرڈ ان کے اثاثے ہیں، اس میں جو بڑھوتی ہے یعنی وہ جس طریقے سے وہ بڑھے ہیں، ظاہر ہے اس کا ان کو تمام حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے ایک کہاوت ہے، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو جن حالات میں، جن واقعات میں، جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور جہاں سے ان کو وہ انکریجمنٹ تھی، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کرپشن کو روکنے کی اور انصاف دینے کی، کام تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ اور اس کے اندر آپ ایک اور چیز، بڑی ہی چیز دیکھیں گے آپ، اور یہ سب کڑیاں ملتی چلی جائیں گی آپ کو جب آپ دیکھیں گے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کو فارم کیا گیا، وہ کیوں فارم ہوا، کیسے فارم ہوا، اس کی زمین کہاں سے آئی، کتنے پیسوں میں لی گئی، اور اس کے پیچھے فرح کیسے تھی۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ انہوں نے کئی اور ٹرانزیکشنز میں بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ان میں سے ایک ٹرانزیکشن ہے کہ انہوں نے وہ گھڑی بھی جو عمران خان صاحب کو دی گئی تھی سعودی عربیہ کے ولی عہد کی طرف سے، اس کو بھی وہی لے کے گئی تھی سیل کے لیے۔ تو یہ تو جو ہے ایک جالا بنتا چلا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، اور یہ انہی کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اور اگر انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دیا کہ عمران خان صاحب اس میں یا ان کا خانوادہ جو ہے اس میں ان کی اعانت کر رہا تھا، تو ایک بہت خوفناک اور وہ بہت بڑی بریکنگ نیوز بن جائے گی۔ جی اشتر اوصاف صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئے تھے تو دعویٰ تو وہ یہ لے کر آئے تھے، ان کی جانب سے دعویٰ یہ کیا جاتا رہا کہ کرپشن کا خاتمہ کروں گا مجھے اگر اقتدار ملا، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی ناک کے نیچے یہ سب کام ہوتا رہا، تو قصوروار تو وہ بھی ہوئے نا پھر؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناک کے نیچے تھا یا ان کی ایکٹیو اعانت بھی اس میں تھی۔ جب گھڑی آپ کسی کو دیں کہ جی اس کو جا کے بیچ دو، تو وہ ناک کے نیچے تو نہ ہوا، وہ تو اعانت ہو گئی۔ اگر آپ ایک بہت بڑا ٹریک آف لینڈ لیتے ہیں تو وہ ناک کے نیچے تو نہ ہوا، تو ان کے اپنے ٹرسٹ کے نام وہ لینڈ آیا۔ اسی طرح جو اور لینڈز انہوں نے خریدے، آپ دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ڈکلریشن دائر کیا ای سی پی کے پاس، تو اس میں انہوں نے کہا میرے پاس 4 بکریاں ہیں جن کی مالیت 2 لاکھ روپے ہے۔
جب آپ اتنی مائنیوٹ طریقے سے یہ باتیں بتاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھے 4 بکریاں تک اپنی جو ہے ڈکلیئر کر دی، اور آپ ڈکلیئر نہیں کرتے وہ پیسے جن کے ذریعے آپ نے وہ گھڑی کو پہلے خریدا، صحیح، اور وہ پیسے جن کے ذریعے گھڑی بیچنے کے بعد آپ نے لیے، تو یہ ناک کے نیچے تو نہیں ہے. صحیح، یہ تو ٹھیک ہے. اشرف اوصاف صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آیا. طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طلال چودھری صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر، دعویٰ کرپشن کے خاتمے کا، لیکن ثبوتوں کے ساتھ اب ان کی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے. فرح گوگی صاحبہ کی 3 سالوں میں ظاہری اثاثوں میں 420% ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے. ایک طرف کرپشن کے خاتمے کا بات کر رہے تھے اور دوسری طرف اس طرح سے کرپشن کو لگے ہی جا رہے تھے، بس پیسہ کمائی جا رہے تھے. یہ تضاد تھا، کیا تھا سر؟ یہ دیکھیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو کہ عمران خان مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو لوٹ مار ہے، جو پنکی اور گوگی ہیں وہ اس طرح لوٹتی رہیں، سارے کوئی ادارہ پوچھے نہ. یعنی یہاں پر تو اگر آپ کسی کے اثاثوں میں سیاستدان کے کوئی 10% اضافہ ہو تو اس پہ نظریں آ جاتی ہیں اور اس پہ 20 انکوائریاں آ جاتی ہیں. اتنے 100% اضافہ، اور یہ تو ابھی ڈکلیئرڈ ایسٹ ہے. انڈکلیئرڈ ایسٹ اور جو فرنٹ مینوں کے ذریعے انہوں نے کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ کہانیاں بہت زیادہ ہیں. اور یہ چاہتے عمران خان کے ایسی لیول پلینگ فیلڈ ہو، نہ عدلیہ پوچھے نہ ادارے پوچھے، اگر کوئی افسر پوچھے تو اس کو ہٹا کے اس کے عہدے سے پرے کیا جائے اور عدلیہ ان کی مرضی کی ہو. کوئی سونامی ٹری پر بھی سٹے ہو، پشاور بی آر ٹی پہ بھی سٹے ہو، فورن فنڈنگ پہ 8 سال کا سٹے ہو. آپ کی اپنی جو گھڑی کا معاملہ ہے، آپ کے میری گھڑی میری مرضی. یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ لوگوں کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا حساب عمران خان نے دینا ہے. نہیں تو گوگی کی بیچاری کی کیا حیثیت ہے پنجاب میں؟ یہ تو درجہ چہارم کا آدمی ٹرانسفر نہیں کرا سکتی تھی، جو پورے پنجاب میں آئی جی سے لے کے سپاہی تک اور پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک اپنی مرضی کے لگواتی رہی پیسے لے کے. تو یہ سب کچھ جو بنی گالا اس کا محور تھا، جو کہ منی گالا تھا. یہ گوگی لیکس اور پنکی لیکس اصل میں عمران کی کرپشن کی چند جھلکیاں ہیں. ٹھیک. اچھا طلال چودھری صاحب، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی دی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں، اور اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا تھا فرح گوگی صاحبہ نے. تو اب جیسے جیسے ان کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اربوں کے اثاثے جو ہیں وہ کھربوں میں ان کے بنتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ فرح گوگی صاحبہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، یا یہ عام عوام کے لیے حکومت تھی؟ عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ جو دعوے کیے گئے تھے عوام سے کہ بھئی آپ کو روزگار دیں گے، آپ کو گھر دیں گے، وہ تو سارے دعوے ہوا ہوئے. تو کیا پھر یہ ان لوگوں کے لیے حکومت تھی جن لوگوں نے مال بنایا؟ دیکھیے، تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا، اور خان صاحب نے واقعی تبدیلی جو ہے اس کے فرح گوگی کی زندگی میں، آنٹی پنکی کی زندگی میں اصل تبدیلی آئی ہے. یعنی وہ جن کو پاس پہلے عام انگوٹھی نہیں ہوتی تھی، وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنتی تھی. اور یہ لوگ جن کا کوئی وہاں سپاہی کہنا نہیں مانتا تھا، ان کے پیچھے پیچھے آئی جی ان کی مرضی سے لگتے تھے. یہ اس کا سودا کرتی تھی. پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کی پوسٹیں بکتی تھیں اور اس کے پیسے ان کو جاتے تھے. اور یہ سب کچھ جو تھا یہ کھیل ہوتا رہا ہے، اور یہ اصل تبدیلی ہے، اور تبدیلی ان کی زندگیوں میں آئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں، جن کے پاس لاکھوں روپے نہیں تھے وہ اربوں کے مالک بنے ہیں، اور یہ حساب عمران کو دینا ہے. نہیں تو یہ ادروائز یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. اگر عمران خان کے ساتھ ان دونوں کا تعلق نہ ہوتا، آنٹی پنکی کا اور گوگی کا، اور یہ لیکس جو ہے گوگی لیکس پنکی لیکس، یہ اصل میں عمران کی کرپشن کی داستان. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس بھیانک واردات کے جو یہ مرکزی کردار ہیں، فرح گوگی صاحبہ ہو گئیں، یہ ملک سے فرار ہو جاتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں سے ملک سے فرار کروایا گیا، کہ اب ان کے پیچھے لگے رہیں، ان کو بلاتے رہیں، لیکن وہ اب ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے طلال چودھری صاحب؟ اس میں تو یہ یقینی بات ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ وہ ان کو اس کے بعد عمران خان ان کے حق میں پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں. جی ہاں. کہ وہ بیچاری گھریلو عورت، وہ بیچاری نے کیا کیا ہے، اس نے تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی پوسٹوں کی نیلامی کی ہے نا، یہ کون سا کوئی قصور ہے.
اور اگر اس نے 2 4 10 پلاٹ کسی رشوت میں لیے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لاہور کے گلی محلے ان دو دوستوں کی، گوگی اور پنکی کی جو داستانیں ہیں وہ سارے لاہور کے لوگ جانتے ہیں. وہ میں بتاؤں کہ مجھے زیب نہیں ملتی. ٹھیک. اچھا طلعت جوہری صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اشتر اوصاف صاحب سے بھی ذرا میں لیگل اوپینین لینا چاہوں گا. اشتر اوصاف صاحب، اب ان کو، اب چونکہ یہ تو باہر چلی گئی ہیں، جب اتنے کرپشن کے ثبوت ان کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے، تو ان کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ حساب کیسے لیا جا سکتا ہے ان سے؟ جی کچھ ملکوں کے ساتھ تو ہماری ایکسٹریڈیشن وغیرہ کا سارا سلسلہ ہے. مثلاً اگر وہ دبئی میں ہے تو وہاں سے ان کو لایا جا سکتا ہے. انگلینڈ کے ساتھ ہمارا ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ ہے. اور جب یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہ سارے کے سارے، اور یہ جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کیس پر رجسٹر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو حکومت ہے وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے ریکویسٹ کرتی ہے فار میوچل اسسٹنس، اور وہ میوچل اسسٹنس کا قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو واپس لے آئے ہیں، اور خود پی ٹی آئی نے اس کو یعنی چیئرمین پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا. اب اگر وہ نیب کا قانون میں جو میوچل اسسٹنس کی باتیں تھیں جس میں اس قانون کو اسٹریم لائن کیا گیا تھا، وہ واپس آ گیا ہے، اور اس کا نقصان انہی کو ہوگا. اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے احسن طریقے سے یہ کیے جا سکیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک عالمی قسم کی مہم چل رہی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خلاف. ٹھیک. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور ایویڈنس یقیناً ڈاکیومنٹری ہے تو ان کو وہاں سے لانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی. ناصر حسین شاہ صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کرپشن کا خاتمہ کریں گے آ کے، جن لوگوں نے بدعنوانی کی ہے ان کو پکڑیں گے، یہ نعرہ لگا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں 2018 کے انتخابات